بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چینل خوفناک رات میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف اور سنتے ہیں پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عبد المنان اسلام آباد سے۔ عبد المنان کہتے ہیں کہ میرا دوست اٹک میں رہتا تھا اور اس کے بھائی کی شادی تھی۔ کافی میرا قریبی دوست تھا، اس لیے اس کے والدہ نے بہت اصرار کیا مجھ سے کہ تم کچھ دن پہلے آ کے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کے بھائی کی شادی کی تیاریاں کرو گے۔ میں نے بھی اپنے والدین سے اجازت لی، جو کہ انہوں نے بخوشی دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس لیے انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی اور میں شادی سے تقریباً 4-5 دن پہلے ہی ان کے گھر پہنچ گیا۔ اب ایسا تھا کہ ہم دونوں مل کر تیاریاں کرنے کے لیے ہم پلاننگ کر رہے تھے۔ جب میں پہلے دن ہی پہنچا تو اس وقت ابھی دوپہر کا ٹائم تھا اور ہم اس کے بعد گئے اور دولہا کی ڈریسنگ وغیرہ کا سارا ہم نے ارینج کرنا تھا کہ مہندی پہ کیا پہنے گا اور مائیوں وغیرہ پہ ولیمہ بارات سب ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ چلے گئے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو شام ہو چکی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے تھوڑا ارینج کرنا تھا، جیسا کہ ڈھولک وغیرہ کے لیے، جو کہ ڈھولک وغیرہ سٹارٹ ہو چکی تھی، تو ڈھولک کے لیے ہم نے آرگنائز کرنی تھی کچھ چیزیں، اور اس کے علاوہ مائیوں اور مہندی کے فنکشنز کا بھی ہمیں ارینجمنٹ کرنا تھا۔ اب ہم کافی تھک چکے تھے اور رات کے تقریباً 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ جو ہمیں بیڈ روم ملا تھا وہ بالکل سیڑھیوں کے ساتھ تھا۔ میرے دوست کا جو گھر تھا وہ تقریباً ڈبل سٹوری تھا اور بالکل تیسری منزل پہ 2 کمرے تھے، اور سیکنڈ فلور جو تھا وہاں پر بھی 4 کمرے، 1 کچن 1 باتھ، اور اسی طرح اسی پیٹرن پر نیچے بھی گراؤنڈ فلور پہ بھی ایسا ہی تھا۔ اب یہ جو کمرہ ہمیں ملا تھا بالکل سیڑھیوں کے ساتھ تھا، اور کمرے کی کچھ ایسے ترتیب تھی کہ ایک کھڑکی تھی جو کہ سیڑھیوں کی طرف کھلتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرا بیڈ تھا، اور میرے بیڈ کے بالکل ساتھ ہی میرے دوست کا بیڈ تھا، اور اسی طرح سے ایک دروازہ تھا جو کہ باہر کے دروازے کی طرف اس کا رخ تھا، یعنی کہ کوئی سیڑھیوں سے اتر کے اگر باہر کی طرف جاتا تھا تو وہ کمرہ ہمارے کمرے سے پورا وہ نظر آ جاتا تھا نظارہ۔ اب چونکہ ہم لوگوں کو کافی تھکاوٹ ہو چکی تھی اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے، ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے یوں لگا کہ ایسے سیڑھیوں سے کوئی بڑی تیزی سے اترتا ہوا نیچے کی طرف گیا باہر کے دروازے کی طرف، تو میں نے سوچا کہ شاید اس کے فیملی میں سے کوئی ہوگا جو کہ ادھر سے اترا اور وہاں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے یوں لگا جیسے باہر کے دروازے سے پھر کوئی آیا ہے اور اوپر سیڑھیوں کی طرف چڑھتا ہوا چلا گیا۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید اس کے گھر والوں میں سے کوئی ہوگا، شادی والا گھر ہے، سو آیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ ڈھولک بھی تھی، تو ڈھولک لڑکیاں تو ویسے تو جا چکی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید کوئی آئی ہوں، کوئی اپنا ارینجمنٹس وغیرہ کر رہی ہوں یا ڈریسز وغیرہ کا دیکھ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر مجھے ایسا لگا کہ اب کوئی بہت ہی بھاری قدموں سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے کی دروازے جو تھا باہر کا اس کی طرف بھاگا ہے۔ دوبارہ سے وہ وہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میں کچھ اب میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا وہ ماجرا ہے کہ کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی میں نہیں دیکھتا، بعد میں اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر دیکھوں گا کہ کون ہے، کیا پتہ اس کے گھر کی لیڈیز ہوں تو وہ برا منا جائیں، اگر انہوں نے مجھے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تو برا مانیں گی۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، اس کو بالکل ہوش نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں دوبارہ سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے بہت ہی بھاری قدموں سے کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پائل کے چھنکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا برا تو لگا کہ میں اگر اٹھ کر دیکھوں گا اور اس کے گھر کی کوئی لیڈیز ہو تو اچھا نہیں لگتا، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اٹھ بیٹھا، اور میں نے ہلکا سا کھڑکی کی جو کونا تھا وہاں سے میں نے آنکھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو جا رہا ہے۔ جب میں نے وہاں جھانکا تو وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مگر آواز آ رہی تھی سیڑھیاں اترنے کی۔ میں نے سوچا شاید میرے کان بج رہے ہیں، میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ سے وہی آواز آئی، جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں پائل کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی پائل بج رہی اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا کوئی جا رہا ہے۔ اب کی بار میں نے اٹھ کے جب دیکھا تو ایک لڑکی تھی جس کے بال بہت لمبے تھے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو لے کے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ مجھے اس کے بال ہی دکھائی دیے، اور سیڑھیاں چڑھتے ہی میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔
مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے پھر سے کوئی سیڑھیاں اتر ہے. اب کی بات یہ میں نے کھڑکی کے ساتھ لگ کے اور دیکھنے کی کوشش کی تو وہی لڑکی تھی, وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی. اور اب کی بار وہ اتر کر سیڑھیاں تو ہمارے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی. تو میں ایک دم سے لیٹ گیا اور یہ شو کرنے لگا کہ میں سو گیا ہوں. میں نے سوچا جو کوئی بھی لڑکی ہوگی وہ آئے گی تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کے وہ سمجھے گی کہ سو گیا ہوا ہے. شاید اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جیسے ہی وہ لڑکی کمرے کے اندر انٹر ہوئی اور اس نے ایک دم میرے بیڈ کی طرف رخ کر لیا. اور وہ مجھے جب میں نے تھوڑی سی آنکھوں کے کونے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو میری جو جان تھی وہ میرے لگا کہ میرے بدن سے نکل گئی ہے, کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوفناک تھی. اس کی آنکھوں کی جگہ پہ 2 گھڑے تھے اور اس کی جو ناک تھی وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. اس کی جگہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خلا ہے. میں یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی. جیسے میری چیخ نکلی میرا دوست اٹھ کے بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا. میں نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے اس کو جب بتایا کہ ایسا مجھے لگ رہا تھا اور اس کے بعد وہ ایک لڑکی یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی اور مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کا ایسا حلیہ تھا, تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا گھر کی جو اوپر والی منزل ہے وہ آسیب زدہ ہے. وہ یہاں سے وہ لڑکی جس کو تم نے دیکھا ہے وہ روزانہ اسی طرح چڑھتی ہے سیڑھیاں اور اترتی ہے اور ساری رات اس کا یہی کام رہتا ہے. اور وہ اسی طرح یہی حلیہ اس کا. چونکہ تم نے اس کو دیکھ لیا اس لیے وہ اس کمرے میں آئی اور اس نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی ہے. لیکن اب کوشش کرنا کہ تمہیں آواز سنائی بھی دے تو تم اس کی طرف رخ مت کرنا. میں نے بڑی مشکل سے وہ رات کاٹی اور اگلے دن میں نے آنٹی سے اجازت لی کہ آنٹی میں آ کے آپ کے بیٹے کے ساتھ سارے کام کروا دیا کروں گا, مگر میں یہاں رات نہیں رک سکتا. وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میں ڈر گیا ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہ رہا. اس لیے انہوں نے مجھ سے زیادہ اصرار نہیں کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس آج کی رات یہاں رک جاؤ اور اس کے بعد بے شک تم کل چلے جانا. کیونکہ آج کی رات مائیوں تھی اس کی, تو وہ کہنے لگی کہ آج رات تم یہاں پہ رک جاؤ تو بے شک کل چلے جانا. میں نے حامی بھر لی. اب جیسے جیسے شام آ رہی تھی اور میرے جو دل تھا دھڑک رہا تھا کہ اب پھر اگر مجھے دکھائی دی اور جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا روز ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا اگر آج پھر وہ آ کے کھڑی ہوگی میرے بستر کے پاس. اب جیسے ہی مائیوں کا فنکشن ختم ہوا تو میرا دھیان تو اس طرف ہی لگا ہوا تھا. مجھے کوئی مزہ نہیں آیا, مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. جیسے ہی مائیوں کا فنکشن ختم ہوا سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کچھ مہمان جو آئے ہوئے تھے وہ بھی سونے کے لیے چلے گئے اور مجھے پھر ملا وہی کمرہ. میں اپنے دوست کے ساتھ اور کچھ اور لڑکے بھی تھے اب کی بار, وہ بھی ہمارے ساتھ اسی کمرے میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ سب سو چکے ہیں, مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ پچھلی رات ہوا تھا میں ڈر رہا تھا اسی بات سے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے چھت پر کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے. ہمارے کمرے کی جو اوپر والی منزل تھی اس کے اوپر کوئی بھاگتا ہوا جا رہا ہے. میں سوچنے لگا شاید بچے ہوں گے کیونکہ شادی والا گھر ہے تو اور مہمان بھی ہیں تو بچے بھاگ رہے ہوں گے, مگر وہ بھاگنا کچھ عجیب سا ہی تھا. یوں لگتا تھا جیسے کوئی دور تک بھاگتا ہوا جا رہا ہے, اور دور تک کیسے کوئی بھاگ سکتا تھا جبکہ اوپر کمرے بنے ہوئے تھے. کمروں کی باؤنڈری ہوتی ہے, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کافی حیران اور پریشان تھا کہ اب میں اوپر بھی نہیں جا کے دیکھ سکتا تھا, کیونکہ اوپر سے اگر وہ اتر رہی ہوگی تو میرا کیا حشر کرے گی. یہ سوچ کے میں اپنی جگہ پہ سن ہو کے لیٹا ہوا تھا کہ ایک دم مجھے یوں لگا جیسے کہ کسی نے بہت سے جو بال ہوتے ہیں وہ اوپر سے گرائے ہیں, بہت سے جیسے کوئنز کوئی گرا رہا ہے, ایسے آواز آئی کہ چھناکے سے کوئی چیز گری ہے. میں تھوڑی دیر یہ آواز سنتا رہا مگر وہ آواز بار بار آ رہی تھی. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز بار بار گر رہی ہے اور وہ چھناکے سے اس کو ٹوٹ رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پھر سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز سنائی دی. میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور خوفزدہ تھا کہ وہ اندر نہ آ جائے کہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ان میں سے اٹھا اور وہ باہر کی طرف چلا گیا. شاید وہ واش روم کے لیے گیا تھا. چلا تو وہ گیا, لیکن جیسے ہی 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی. بے تحاشا چلا رہا تھا. سب لوگ اکٹھے ہو گئے, کیا ہوا کیا ہوا. تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی یہاں سے ایک عورت کو گیٹ میں سے, حالانکہ گیٹ بند تھا اور لاک تھا, کہتا ہے کہ میں نے یہاں گیٹ میں سے ایک عورت اندر آئی
اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی جا رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سیڑھیوں کے کارنر پہ کھڑے ہو کے اس نے جب مڑ کے میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. اس کے چہرے پہ گوشت پوست کی بجائے صرف خلا نظر آ رہا تھا، جیسے ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. یہ دیکھ کے تو میری چیخیں نکل گئی اور وہ غائب ہوگی وہاں سے. اب سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ گھر آصیب زدہ، اور میں تو پہلے ہی جانتا تھا اس بات کو. میں نے بڑی مشکل سے وہ رات گزاری، اور میرے ساتھ وہ لڑکا بھی جاگتا رہا. ہم دونوں جاگ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. شاید اور مہمانوں کا بھی یہی حال ہوا ہوگا، مگر ہم تو اگلے دن صبح ہی وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد جو ہم نے دوست کے بھائی کی جو شادی تھی اس کا فنکشنز میں نے تو صرف فنکشن کے لیے جاتا تھا اور میں واپس آ جاتا تھا. میں نے وہاں پہ رات نہیں گزاری. یہ تھی میری کہانی. بہت شکریہ. آپ کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ تھی اور خوفناک بھی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی آفات سے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی کرم اور اپنی رحمت بنائے رکھے. ایسی آصیب زدہ گھر جو ہوتے ہیں یا ایسی جگہیں جہاں پر یہ جنات پائے جاتے ہیں، وہ اپنا آپ ضرور لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں. اور جو تو ایسے ہوں کہ جو کہ ڈیلی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ چاہے گیدرنگ ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، اور وہ تقریباً سبھی کے سامنے آ ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں. مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جنات جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاہدے کر کے بھی رہ لیتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ تمام جنات اسی طرح سے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی کسی کا ہولڈ نہ ہو یا وہ کسی کے ساتھ دوستانہ ماحول میں نہ رہ سکے. ان میں بھی ایسے جنات پائے جاتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ دوستانہ ماحول بنا کر رہ لیتے ہیں. اسی طرح کی ہم سٹوری سنیں گے، مگر سٹوری سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئیں تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اس کے علاوہ آپ مجھے آج کی سٹوریز کیسی لگی ہیں آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. سنیں آج کی سٹوری، اور میری طرف سے اللہ حافظ. یہ کہانی ہمیں سینڈ کی ہے کوئٹہ سے زرتاشا نے. زرتاشا کہتی ہیں کہ یہ سٹوری مجھے میری نانی جان نے سنائی تھی. نانی جان بتاتی ہیں کہ جس گھر میں ان کا بچپن گزرا ہے وہ گھر شروع سے ہی اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں پر جنات کے قبائل ہیں. نانی جان کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والدین اکثر بات کیا کرتے تھے اور میں ان کی باتیں سن رہی ہوتی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور اکثر وہ یہی کہا کرتے تھے کہ وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. جو نانی جان کے والد صاحب تھے جب وہ اس گھر میں آئے تھے اس وقت لوگوں نے ان کو اس چیز سے اطلاع کی تھی انہوں نے کہ یہاں پر جنات کا قبضہ ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اس گھر میں نہ ہی انٹر ہوں، نہ آپ اس گھر کو اپنی ملکیت میں لیں، کیونکہ یہاں پر جنات کے ڈیرے ہیں اور وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. مگر جو نانی جان کے والد تھے وہ بہت نیک اور عبادت گزار انسان تھے. انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے ایک رات دیں، میں انشاءاللہ ان جنات کو یہاں سے بھیج نہیں سکتا تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ ضرور کر لوں گا، کوئی فیصلہ ضرور ہمارا ہو جائے گا. نانی جان کہتی ہیں کہ جو ان کے والد تھے وہ بتاتے تھے کہ میں نے وضو کیا اور میں رات کو یہاں پر جانماز اور تسبیح لے کے میں اس گھر میں انٹر ہو گیا، اور اللہ کا نام لے کے میں نے ایک درمیان میں صحن جو تھا اس کے اندر میں نے ایک دائرہ کھینچا، اور اس دائرے میں نے جانماز بچھا کر میں بیٹھ گیا اور پوری رات میں نوافل پڑھتا رہا. کہتے ہیں کہ جنات آتے تھے اور آ کے اس دائرے کے ارد گرد گھومتے تھے. انہوں نے نانا جان کو ڈرانے اور بھگانے کی بڑی کوشش کی. جو نانی جان کے والد تھے ان کو بہت زیادہ ڈرایا بھی اور دھمکایا بھی، اور لیکن جب فجر کی نماز ہوئی اور اذان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد نانا جان وہاں سے اٹھے، جو نانی کے والد تھے وہ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے جنات نے ہار مان لی، اور انہوں نے اپنے جو ان جنات کے جو بڑے سردار تھے ان کو بھیجا، جنہوں نے آ کر نانا جان کے ساتھ یعنی کہ جو نانی جان کے والد تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نانا جان یعنی کہ نانی کے جو والد تھے وہ اپنے فیملی کو لے کے یہاں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رہنے نہیں دیں گے.
اور ساتھ میں یہ شرائط بھی لگیں کہ جو یہ حصے ہیں مکان کے وہ وہاں پر جنات رہیں گے اور باقی میں انسان رہ سکتے ہیں۔ اس دن سے ایک لکیر وہاں پر کھینچ دی گئی جس کے اندر انسان جو تھے نہیں جاتے تھے وہ، کیونکہ وہ ایریا جنات کا تھا، مگر پھر بھی جنات وقتاً فوقتاً اپنا آپ ظاہر کرتے تھے اس گھر میں رہنے والوں پہ۔ نانی جان کہتی ہیں کہ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو کئی بار میں نے ان جنات کو اپنے گھر کے اندر چلتے پھرتے دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دو بار ایسا ہوا کہ میری والدہ کے روپ میں وہ میرے کمرے میں آتے تھے، اور کبھی وہ وہاں پر پانی کا گلاس رکھ کے چلے جاتے تھے، اور کبھی وہ کوئی چیز رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو بعد میں جب میری والدہ آتی تھی تو کہتی تھی کہ یہ یہاں پر کس نے رکھا ہے؟ تو میں جب ان سے کہتی تھی کہ آپ ہی تو رکھ کر گئیں، تو وہ کہتی تھی کہ میں تو فلاں کام کر رہی تھی، میں تو ابھی آئی ہوں اس سائڈ پہ۔ نانی جان کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی کے دن رکھے گئے تو کہتی ہیں کہ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے ہونے والے شوہر تھے وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ نانی جان بہت حیران ہوئی کہ وہ زمانے ایسے تھے کہ جب شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے گھر تک بھی نہیں جاتے تھے، اتنا شرم و حیا کا خیال رکھا جاتا تھا، اور کچھ پاسداری ہوتی تھی جو روایتیں ہیں ان کی۔ تو اس میں روایت میں یہی ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتے تھے۔ مختلف موقعوں پہ اگر گھر والے ایک دوسرے کے ہاں جاتے بھی تھے تو لڑکا لڑکی اپنے گھروں میں ہی رہا کرتے تھے۔ تو نانی جان کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ میرے ہونے والے شوہر یہاں پہ کیسے کھڑے ہیں میرے کمرے کے باہر۔ تو وہ فوراً سے انہوں نے گھونگھٹ اوڑھ لیا اور یہی کہ وہ سامنے نہیں ہوئی، کونے میں چھپ گئی۔ تو انہوں نے باقاعدہ آواز دی، وہ کہتی ہیں کہ وہ جو وہاں پہ جو بھی کھڑا تھا اس نے آواز دی اور پکارا نانی جان کو، مگر نانی جان وہیں پہ کھڑی نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ان کو وہ آواز آنا بند ہوگی، تو وہ جیسی باہر نکل کے آئیں دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی والدہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ یہاں پر تو وہ فلاں کھڑا تھا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر کا باہر کا دروازہ تو بند تھا، ہمارے گھر تو کوئی بھی نہیں آیا، وہ کیسے یہاں پر آ گیا؟ پھر جب شام میں نانا جان جو تھے نانی جان کے والد صاحب وہ آئے تو ان کی والدہ نے بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی جنات ہوں گے، اور انہوں نے اپنا آپ اس کے روپ میں ظاہر کیا، وہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے، اور وہ بھی بند دروازے کے اندر، کسی کی اجازت کے بغیر وہ یہاں پر نہیں آ سکتا۔ یہ وہی جنات ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ اسی طرح سے میری نانی جان کے بعد جب میری والدہ، جب نانی جان کی شادی ہوگی اور اپنے گھر چلیں گی، تو میری والدہ بھی مجھے بتاتی تھیں کہ جب وہ چھوٹی تھی اور اپنے ننیال میں آتی تھی، اور اس گھر کے اندر بھی وہ لوگ کبھی جاتے ہی تھے کسی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موقع پہ۔ تو کہتی ہیں ایک دو بار ایسا ہوا کہ میری والدہ اپنے ماموں کے ہاں رہنے کی، وہ گھر وہی تھا جس میں ان کے ماموں رہا کرتے تھے، ان کے شاید کسی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی تھی۔ تو کہتی میں بھی ساتھ گئی اپنی والدہ کے، وہاں پہ شادی کے فنکشنز وغیرہ تھے، تو میں نے اپنے کپڑے وغیرہ پورے سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جو جیولری والا باکس ہے وہ اندر والے کمرے میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کر لے آؤ اور ان کپڑوں کے ساتھ رکھ دو۔ کہتی جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی اور وہ بھی کپڑے سیٹ کر رہی تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا راستہ دیں میں تاکہ جیولری باکس میرا وہاں پہ الماری میں پڑا ہے میں وہ نکال لوں، کیونکہ ہمارے بیگس وغیرہ بھی وہیں پہ تھے۔ کہتی کہ جیسی وہ لڑکی جو تھی اس نے میری بات نہیں سنی اور وہ اپنے کام میں مشغول رہی، تو میں نے اس سے دوبارہ سے کہا کہ پلیز آپ مجھے جگہ دے دیں، میں نے یہاں سے گزرنا ہے اور میں اپنا باکس نکالنا چاہتی ہوں۔ تو کہتی کہ اس لڑکی نے ہاتھ میں کپڑے پکڑے ہوئے تھے اور وہ ان کپڑوں کو چیک کر رہی تھی، اور ایک دم سے وہ پیچھے مڑی۔ کہتی جیسے وہ پیچھے مڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ساری کی ساری بلیک تھی، یعنی جس طرح ہمارا وائٹ ہوتا ہے آنکھوں کے اندر اور پھر بلیک ہوتا ہے، تو اس کا پورا بلیک تھا۔ کہتی کہ جب میں نے یہ دیکھا تو ایک دم سے میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ جب میں چیخیں ماری تھی تو پیچھے سے ہی میری ممانی جان جو تھی وہ اندر آ گئی کمرے کے، اور کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ لڑکی دیکھیں، یہ لڑکی دیکھیں۔ تو وہ کہنے لگی کون سی لڑکی؟ جب میں نے پیچھے گردن موڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے ایک بار ایسا ہوا
ایک بار ایسا ہوا، انہی دنوں کی بات ہے، جب دلہن کو رخصت کرا کے گھر لے کر آئے تو میرے ماموں جان نے دلہن کو لیے سلامی کے لیے کچھ پیسے اندر رکھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میرے دراز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ نکال کر لے آؤ. جب میں بھاگتی ہوئی ماموں جان کے کمرے کی طرف گئی تو سب لوگ تو چونکہ ہال میں جمع تھے دلہن کے ارد گرد. جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا دلہن وہاں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی ماموں جان کے کمرے میں. میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو میں اس کو ہال میں چھوڑ کے آئی ہوں تو اب یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے اسی طرح گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا. میں تھوڑا آگے بڑھی اور میں نے کہا کہ بھابھی آپ یہاں پر، آپ کو تو میں ابھی ہال میں چھوڑ کے آئی ہوں. مگر وہ خاموش رہی دلہن. سیم وہی کپڑے، سیم وہی چیز تھی. میں تھوڑا سا آگے بڑھی اور میں نے اس کے قریب جا کے میں نے کہا کہ آپ یہاں پر کب آئی ہیں؟ آپ تو مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئی ہیں. میں تو ابھی ہال میں آپ کو چھوڑ کر آئی ہوں. بہرحال میں نے دراز کھولا اور اس میں سے پیسے نکالے اور میں نے جو دلہن بیٹھی ہوئی تھی اس کے قریب جا کے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جانا ہے ہال میں یا آپ یہیں پر بیٹھیں گی؟ مگر وہ خاموش رہی. مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا اور میں زمین پر بیٹھ کر میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ کوئی اور تو نہیں جو مجھے بنانا چاہ رہا ہے، پھول بنا رہا ہے کوئی مجھے. جب میں نیچے زمین پہ بیٹھی میں نے اس کے گھونگھٹ کے اندر سے جھانکنا چاہا تو ایک دم سے میری جیسے چیخ نکل گئی. مجھے چیخیں میں مارنے لگی کیونکہ وہ جو دلہن تھی اور جس نے وہ گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، میں نے جب اندر کی طرف جھانکا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. جس طرف اس کا چہرہ ہونا چاہیے تھا اور سر ہونا چاہیے تھا اس جگہ سے جب میں نے دیکھا تو مجھے صرف وہی لال کپڑا نظر آ رہا تھا جو اس نے اوڑھا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو اس نے وہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. وہ دوپٹہ خالی تھا، کوئی چیز نہیں تھی. نہ کوئی انسان کا سر تھا، نہ ادھر کوئی جانور کا سر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہوا ہے اور اس نے وہ کپڑے پہن رکھے اور اوڑھ رکھا ہے دوپٹہ. میں نے چیخیں ماری اور وہاں سے بھاگتی ہوئی میں واپس جب ہال میں تو میں نے دیکھا کہ دلہا دلہن تو وہیں پر بیٹھے تھے اور رسمیں ہو جا رہی تھیں. میں ہال میں آ کے ڈر کے مارے وہیں ایسی میرے بدحواسی ہوئی کہ میں وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. جب بھی ہوش ہوئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے. جب میں ہوش میں آئی تو میں نے انہیں سب بات بتائی تو میرے ماموں جان نے میرا ہاتھ دبایا کہ خاموش رہو، کیونکہ کچھ مہمان ایسے بھی تھے جو اس بات کے بارے میں نہیں جانتے تھے. بعد میں میرے ماموں جان نے مجھے سمجھایا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گھر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ کو اس چیز کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنات ہی ہیں اور ان کا جو معاہدہ تھا، اب چونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ اس دنیا سے جا چکے تھے تو وہ اب کہتے ہیں کہ ہم ان جنات کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال آج بھی سنا ہے کہ اس گھر میں یہ کہانی جو ہے چل رہی ہے، آج بھی یہ واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں. آگے سے آگے نسل در نسل جو چل رہا ہے بات، مگر یہ چیزیں جو ہیں کہ وہ جنات بھی وہیں پر ہیں اور وہ کہیں جانے بھی نہیں دیتے. اگر گھر چینج کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم گھر نہیں چینج کر پاتے. جو وہاں پر رہنے والے مکین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بھی نہیں چینج کرنے دیتے اور سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ دوستی اور دشمنی دونوں ہی مہنگی پڑتی ہیں انسان کو. تو ہمیں بھی وہ دوستی جو ہے مہنگی پڑ رہی ہے، وہ ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں اور ہمیں یہاں سے جانے بھی نہیں دیتے اور ہماری مانتے بھی نہیں. یہ ہے میری کہانی جو آپ سے شیئر کرنی ہے. اللہ حافظ.